نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، کچھ مباحث ایسی ہو رہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ آپ کو خطا پر کہا، اور پھر اس پر وہ دلائل دینے لگ گئے۔ ایک تو چھوٹا سا قلیل سا وہ طبقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور چیزیں دور تک جاتی ہیں، حالانکہ معاملہ اسی وقت ختم ہو جاتا کہ بھئی ہم نے جو مطلق خطا کا قول کیا ہے ہم اس کو واپس لیتے ہیں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کی بارگاہ میں سرخرو کرے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دو جملے تھے، ان جملوں سے کسی کی پگڑی نیچے نہیں ہونی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ جی حضور اعلیٰ کی کتاب کی یہ تشریح ہے، یہ تعبیر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو ہم جو ہے نا وہ اس حوالے سے دیکھیں گے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن جن کے گزرنے پر ناظرین جب وہ گزریں گی تو یہ اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، نبی کی پاک بیٹی گزرنے والی۔ اس شہزادی کونین کو ہم اس حوالے سے کہ خطا کا جو ہے وہ قول ان کی طرف کریں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو روافض ہیں ان کو ہمارے بزرگ پہلے بھی جواب دیتے رہے، آج بھی جواب دے رہے ہیں، آئندہ آنے والے کل میں بھی جواب دیں گے۔ انہوں نے آپ یہ کہتے ہیں نا جی میں نے خطا کا قول کیا، تو انہوں نے آپ کا وہ خطا والا قول بھی ماننا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس طبقے سے پھر گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ رجوع کریں۔ دوسرا، ان کے اندر ایک عادت ان کی گالیوں کی ہے، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ عجیب طریقے سے لوگوں کے نام لیتے ہیں۔ غالباً 2021-22 میں انہوں نے ہمارے استاد گرامی پر اعتراض کیا، ان کی کتاب پر، تو عجیب طریقے سے نام لے کر اور مطلب نام بگاڑ کر، تو ہم نے ان کو جواب دیا اور شائستہ اچھے انداز میں۔ تو ان کا جو انداز تھا واپسی وہ بھی پھر گالم گلوچ والا تھا، تو ہم نے پھر ان کو رپلائی ہی نہیں کیا، پر وہ جو جواب تھا وہ کسی اور آدمی نے دیا، سوال کسی اور نے قائم کیا تھا۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ان کے ایک ترجمان ہیں، بلکہ جو خطا پر کہنے والے صاحب ہیں ان کے جو نائب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے قبلہ پیر سید حبیب الاقشا صاحب کو قبلہ کہہ کر کہا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مثبت بات ہے کہ آپ کم از کم جو فریق مخالف ہے اس کے لیے آپ نے کچھ رعایت رکھی ہے۔ یہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں کس نے کہہ دیا؟ آپ کی بات آپ احسن انداز میں کیوں نہیں کرتے؟ بات آواز اونچی ہو سکتی ہے، کسی کی آواز درمیانی ہوتی ہے، کسی کی دھیمی ہوتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن گالی دینا، یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے نہیں ہے کہ مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ نام بگاڑنا، اداروں کے نام بگاڑنا، یہ کون سا تاثر ہے؟ ایک تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہے ان کے درمیان جو اس وقت حالات ہیں، یعنی کوئی کس پر اعتراض کر رہا ہے، اعتراض جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، نادرست بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ جناب انہوں نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے یہ معاملات ہیں۔ کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب یہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں، ان کا تو وتیرہ یہی ہے، اور یہ اہل سنت سے خارج کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے داخل کرتے ہیں۔ الحاظ القیاس، جتنی منہ اتنی باتیں۔ سیاسی طور پر ہمارا کیا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ JUP تھی، اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے، حالانکہ جب 70 کی دہائی میں انتخابات ہوئے تو مولانا نورانی علیہ رحمہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے۔ آپ ذرا سوچئے پھر اس وقت کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، بعد ازاں جو ہماری سیاسی حالات رہے، JUP کس طریقے سے توڑی گئی، اور پھر یہ جو اس وقت ناظرین میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ابھی کل 4 جنوری گزری ہے۔ 4 جنوری کو ایک واقعہ ہوا تھا 2011 اسلام آباد میں۔ غازی صاحب نے وقت کے گورنر کو مارا، اور پھر ایک تحریک بپا ہوئی، وہ 2016 تک رہی۔ 2016 میں غازی صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ اس دن ملک کے طول و عرض سے ہی نہیں،
بیرون ملک سے بھی مسلمان جمع ہوئے، ہر ایک دکھی تھا، اور لیاقت باغ تنگ پڑ گیا، باہر کی سڑکیں بھر گئی۔ تو ظاہر ہے وہ لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں، جو اہل سنت کے دشمن ہیں، انہوں نے سوچا کہ ان کو توڑنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تحریک میں ایک تھے، آہستہ آہستہ کر کے ان کو توڑا گیا، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ بیان بازی شروع کی گئی، بلکہ وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دن سے ایک دوسرے کو برا بھلا لوگ کہنے لگ گئے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، جن کے قادیانیوں سے روابط ہیں، ابھی ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو عاقل لوگ ہیں، اہل سنت میں عقل مند لوگ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، جن کے پاس قیادت ہے، وہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیے کہ پورے ملک میں سادات ہوں یا سادات سے محبت رکھنے والے، جب نبی علیہ السلام کی شہزادی کو، بلکہ ایک عام مسلمان، سادہ مسلمان، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام کی شہزادی کے حوالے سے تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارے لوگ تو جھگڑے اس بات پر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو بعد والے ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کے لیے بھی مطلق خطا کا ہم جو ہے نا وہ قول نہیں کرتے، ان کے معاملات کو بھی مجتہد صحابہ کے معاملات کو خطا اجتہادی گردانا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جن کے حق میں قرآن کی آیات ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، ان کے حوالے سے کیوں؟ ظاہر سادات کے دل دکھتے ہیں، وہ کہتے آ جاؤ ہم سے بحث کر لو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کبھی ہم کتابیں لہرا کے یہ کہتے ہیں جناب یہ تصفیہ میں لکھا ہے، یہ فلاں جگہ پہ لکھا ہو۔ بھائی ان تحقیقات کو آپ اٹھا کے سمندر میں ڈالیے اور پیش نظر نبی علیہ السلام کے گہرانے کو رکھیے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ وہ ذاتی، اب اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا محترم ناظرین، اور یہ چیزیں اب سوشل میڈیا پر کہنی اس لیے پڑ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اتحاد اہل سنت کے حوالے سے، اتحاد نہ صحیح، احترام ایک دوسرے کا بائی میز کے حوالے سے کوشش بھی کرتا ہے، تو اس پر بھی تنقید شروع کر دی جاتی ہے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ، ان شخصیات نے، اس کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر اتحاد کے لیے کوششیں کی، تو جواباً انہی کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ چلیں آپ کسی ایسے آدمی کو رافضی کہیں کہ جو کبھی رافضیوں کے ساتھ ملا ہو، ان کے ساتھ اس نے ان کو ہار پہنائے ہوں یا کچھ کیا ہو، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے یار، آدمی یوں سر پکڑ لیتا ہے کہ شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ کا بیٹا، خطیب اعظم کا بیٹا، جنہوں نے اہل سنت کے لیے کام کیا ہے، جو مجدد مسلک اعلی حضرت ہیں، مسلک اہل سنت ہے، ان کے بیٹے کو، جس کی ساری زندگی ایک تسلسل ہے اہل سنت کے لیے قربانیوں کا، اس کو آپ رافضی کہہ رہے ہیں۔ پھر جناب فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو تقریر کے لیے نہ بلایا جائے۔ ان کے دل میں درد ہے کہ اہل سنت کا اتحاد ہو۔ ہم جیسے طالب علموں کو بھی انہوں نے کہا کہ بیٹا اختلافات کی طرف نہیں جاؤ، آؤ اتحاد اہل سنت کی کوشش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی بات کرتے ہیں۔ انہی کے سمجھانے پر ہم جیسے لوگ بھی جو شاید کہیں اور کھڑے ہوتے، تو ہم نے کہا جی نہیں، آپ کی بات درست ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے آپ کا موقف، اہل سنت کے حوالے سے آپ کا موقف، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ایسے ہی چلے گا؟ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، میرے پاس یہاں پہ حضرات آئے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ایک وفد، تو وہ حضور مصلح امت، ہزاروں علماء کے استاد گرامی قدر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ، جو جماعت اہل سنت کی سپریم کونسل کے سربراہ، تنظیم المدارس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، کہنے لگے جی وہ کوشش کریں۔ میں نے کہا وہ علیل ہیں اور وہ یہ کام اس لمحے نہیں کر سکتے۔ آپ اگر پنڈی جا رہے ہیں، راول پنڈی میں ان کے صاحبزادے سے ملیں، دیگر لوگوں سے ملیں، ضرور ملیے، لیکن یہ آخر کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک جماعت اہل سنت پاکستان ہے جس کے سربراہ حضرت جگر گوشہ غزالی زماں علامہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ وہ ہیں،
دوسری جماعت اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت ہے، اور اس کے سربراہ پیر صاحب برجنڈی شریف ہیں، ساتھ میں حجت الاسلام علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ہیں، اور ادھر جو ہے نا وہ جماعت اہل سنت کے ساتھ بڑے لوگ ہیں، JUP ہے، پھر اسی طریقے سے TLP ہے۔ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر تو ہمیں بیٹھنا ہوگا، تو آخر ہم بیٹھنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے؟ اگر کوئی سبیل نکلتی ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ توڑا جاتا ہے، ہمارے اندر سیاست شروع کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان آپ کے سامنے وہ ٹوٹ چکی، کتنے مدارس جو ہے نا وہ اس سے الگ ہو چکے، تو یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے سنجیدہ لوگ غور کریں، فکر کریں، اور جو لوگ اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو بارآور کرے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل سنت کے چمن میں بہار ہی رہے، اور ہم سیاسی طور پر اور سماجی طور پر اور مذہبی طور پر اہل سنت و جماعت ایک ہوں، کیونکہ اس ملک میں صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، تو صوفیاء کے جو آستانے ہیں وہ رشد و ہدایت کا مرکز ہیں، ہمارے مدارس وہاں سے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ سارا ایک نظام ہے، اس نظام کو ہم نے محترم سامعین و ناظرین بچانا ہے۔ اس حوالے سے ہر سنی مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ کردار اس طرح سے ادا کر سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو، اب یہ صورتحال یہ ہے ناظرین، نام بدل کے آئیڈیا بنائی جاتی ہیں اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ آئیڈیز ایسی ہیں کہ جو قادیانی رن کرتے ہیں، یا اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو ایک فریق کا حمایتی بن کے ایک طرف سے پوسٹ کی جاتی ہے، دوسری پوسٹ اسی آدمی نے جو ہے نا وہ آئی ڈی بنائی ہوتی ہے، اس سے وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کیوں نہیں سوچ رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے کہ قادیانیت ہو یا اس کے علاوہ جو طاقتیں ہیں وہ ہماری دشمن ہیں، اور ہم خود اصل میں اپنے دشمن ہیں؟ یہ سوچنا سمجھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اس وقت الحاد پھیل رہا ہے، اس وقت جو ہے نا وہ سیکولرزم اور لبرلزم تیزی سے، اور پھر اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو داڑھی رکھ کر پگڑی باندھ کر مسلمان کہنے والے نام نہاد اسکالر جو اسلام کا چہرہ پیش کر رہے ہیں، کوئی گالی دے کے بات کرتا ہے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی صاحب اس کے برعکس بڑی میٹھی گولیاں جو ہے نا وہ دیتا ہے، تو زہر جو ہے نا وہ حلوے میں رکھ کے وہ کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں اہل سنت غور کریں، ہمیں سننے والے تنقید بعد میں کریں، سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا نظام کیا ہوگا، کل اہل سنت کا کیا بنے گا۔ یہ میں نے دعوت فکر دی ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا، یہ ہماری گزارش ہے۔ قائدین اہل سنت بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہر تنظیم، دیکھیے ہر تنظیم چھوٹی تنظیم ہو نا جس کے 100 کارکن ہوتے ہیں، وہ بھی 4 ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، تو کیا بنے گا؟ اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام مولوی محلے کا اٹھتا ہے جس نے 2 کلاسیں پڑھی ہوتی ہیں، بیچارہ وہ بڑے بڑے آستانوں کے پیران عظام کو، بڑے بڑے علماء کو گالم گلوچ کرتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی کروٹ اونٹ کو بیٹھنا چاہیے۔ ایک صاحب کراچی میں، اور یہ میں آج کی اس گفتگو کی آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ بیچارے کسی ادارے میں کوئی حفظ پڑھا انہوں نے، اور پھر قاری صاحب کا کورس جو ہوتا ہے تجوید کا وہ کیا، اور وہ مدرسے میں حفظ کی کلاس پڑھانے لگ گئے۔ ان کے ساتھ ایک نعت خوان، وہ مجھے ملے تو وہ استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ اور امام اہل سنت جنہیں واقعتاً کہا جا سکتا ہے، جو اس وقت علم کلام کے بھی ماہر ہیں، جو جناب فقہ کے بھی ماہر ہیں، جو منطق و فلسفہ کے بھی ماہر ہیں، اور جنہیں ان کا مخالف ترین آدمی بھی علمی طور پر جو ان کا مخالف ہوگا وہ بھی کہتا ہے، اپنے مسلک سے ہو یا دوسرے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو وہ قاری صاحب جنہوں نے بیچاروں نے حفظ کیا اور تجوید شاید پڑھی مدرسے میں، تو وہ استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ایک نعت خوان، وہ مجھے ملے اور ان پر تنقید کرنے لگے اور برا بلا جو وہ کہہ سکتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں کبھی ان سے ملے؟ کہا ملے تو نہیں، ہم نے سنا ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کا فرمان کیا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ تو یہ رویے ہو گئے
کہ ایک قاری صاحب جن کا کام بچوں کو بیٹھ کے الف با تا سا پڑھانا ہے، اب وہ اس بحث میں کود پڑے نہیں جناب ہم محقق اسلام ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ عام حالات میں میرے سامنے بات کر سکتے تو سوشل میڈیا پر وہ کیا طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہوں گے، یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اہل سنت کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور اس طرح کے جو قاری صاحبان ہوتے ہیں، جو طالب علم لوگ ہوتے ہیں، اور جو عام نعت خوان لوگ ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ عام عوام الناس ہوتے ہیں جو قائد اہل سنت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو اہل سنت میں واقعتاً علماء ہیں، جو واقعتاً علماء ہیں، یعنی وہ جب کوئی ملک میں بات ہوتی ہے نا تو علماء طالب علم مجھ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں استاد کے پاس پڑھ رہے تھے، دوران تدریس فلاں استاد نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، وہ بڑے علماء، ویسے تو بڑے بڑے نام ہیں لیکن ملک میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے وہ عالم دین ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم فلاں بڑے حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ علمی نقطہ بیان کیا، تو وہ نام تو بڑے ہیں لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے۔ تو جو اصلاً علماء ہیں یا جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں وہ مل بیٹھیں اور اہل سنت کے ان اختلافات کو ختم کرنے کی سعی کریں، اور جو جس کے ذمہ پر ہے، جو خطا والے ہیں جنہوں نے خطا کی بات کی ہے وہ رجوع کریں، اور باقی اگر کسی کے ذمہ کوئی رجوع بنتا ہے تو وہ بھی رجوع اور توبہ کریں، اس سے آدمی چھوٹا نہیں اس کا قد بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔